بٹی صاحب یہ جو انہوں نے ڈیمانڈز کی ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے الیکشنز کے اوپر؟ بننا چاہیے مگر بنے گا نہیں. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ کا ایک انوکھا، لاڈلا، شاکار، منفرد اور عجوبہ الیکشن، کمال کا الیکشن، اس پہ تو اب کیا کریں. یعنی پہلا الیکشن ہے جس میں یہ تو ہم سارے کہہ کے تھک گئے نا، لیکن کچھ چیزیں بڑی جو کبھی بھی نہیں ہوئی. یہ چھوڑ دیجئے کہ کسی پہلا الیکشن جس میں تحریک انصاف کا چیئرمین، وائس چیئرمین، صدر اندر، وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی مریم نواز اور نواز شریف اندر تھے. پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس میں ایک تحریک انصاف انتخابی نشان کے بنا تھی. پہلا الیکشن ہے، بڑی جماعت. پہلا الیکشن ہے جس میں ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو کارنر میٹنگ کی بھی اجازت نہیں تھی. پہلا الیکشن ہے جس میں امیدوار پکڑے جا رہے تھے، کاغذات نامزدگی چھینے اور مسترد کیے جا رہے تھے، تجویز کنندے، تائید کنندے، اور پوچھا جا رہا تھا کہ اس حلقے میں تحریک انصاف کا کون سرگرم ورکر ہے، ذرا اسے بھی بلا لیں. پہلا الیکشن ہے جس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے. فون بند کر دیے گئے الیکشن والے. پہلا الیکشن ہے کہ جس میں پیر پگاڑا، مولانا صاحب، ایمل ولی خان، محمود خان اچکزئی، عمران خان، ان کے جاوید لطیف کو نہیں شامل کیا، جو کہہ رہے ہیں الیکشن بیچے گئے، خریدے گئے. پہلا الیکشن ہے جس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں سارے پہلے 18 میں ادھر بیٹھے نہیں. ہاں، اور 18 کا جو پی ڈی ایم کا سربراہ ہے وہ تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اسمبلیاں بیچی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں الیکشن یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. یہ تو آپ نے بتا دیا کہ الیکشن والے دن کیا ہوا، جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا. چلیے اس میں مزے کی جو پہلا الیکشن ہے جس میں جیتنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا بھائی، اے سیٹ واپس لے لو. جس میں ہارنے والا کہہ رہا ہے بھائی میں ہارا ہوں، میں ہار قبول، مگر جو جیتا ہے وہ نہیں ہے. ارشاد بھٹی نہیں، مصدق ملک نہیں جیتا ہے، ارشاد بھٹی جیتا ہے. مطلب بس ہارنے والا تیسرے نمبر والا کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے یا تیسرے بتا، پہلے نمبر پہ جو پہلے پہ ہے وہ نہیں ہے. جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فارم 47 کی آفرز ہوئی، مگر ہم نے کہا نہیں یار اس ضمیر کے ساتھ جانا. حالانکہ یہ میں توقع میاں محمد نواز شریف صاحب سے کر رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے. تو اس الیکشن مجھے نون لیگ کے ایک دو سینئر لوگوں نے کہا کہ ہم یہ بوجھ لے کر اسمبلی میں نہیں جا سکتے تھے، اور چند لوگ ایسے دوست لوگ بھی تھے جو خود ایڈمٹ کرتے ہیں پرائیویٹ میٹنگ میں کہ اور اس سارے پہ ہم کیسے آئے ہیں. اس سارے پہ محترم جب وہ گنگنایا کرتے تھے ہمارے یاد دوست فائز عیسیٰ قاضی آئیں گے، انصاف شکنوں کو لگ پتے جائیں گے. فائز عیسیٰ قاضی کی سپریم کورٹ اور تمام عدلیہ الحمدللہ خاموش تھی، اور انسانی حقوق، چادر چار دیواری، جو کچھ ہوا، آئین قانون جو کچھ ہوا، چپ تھے. جوڈیشل کمیشن نہیں بننا، نہ کچھ ہونا ہے. کم از کم ٹریبیونلز میں جو چلے گئے ہیں، فارم 45 کی جو درخواستیں گئی ہیں ان کے جلدی فیصلے کر دیں. اور ان کے دیکھیں آپ ہائی کورٹ کے ججز بڑھ گئے. مجھے اب امید لگ چلی ہے یہ سارا جو پروسیس شروع ہوا کہ شاید وہ جو پریشرز پچھلے ٹریبیونلز پہ ہوتے تھے امید کرتے ہیں کہ اس پہ نہیں ہوں گے. لیکن اب آ جائیں مذاکرات پہ. یہ سارا مسئلہ دیکھیں، مسئلے تو ہم سارے جانتے ہیں، میں نے آپ کا پہلے بھی بتا دیا کہ یہ آپ کی ڈیمانڈز ہیں. اس کا حل ان کے پاس ہے. آپ کو لگتا ہے کہ فار دی سیک آف آرگومنٹ جب بریک میں بات کر رہے تھے مذاکرات کس سے کرنے ہیں، یہ رولز کس طرح ختم ہوں گے؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو فارم 47 ہو، گورنمنٹ جو بھی ہو، اس وقت کی بات اگر آپ سیاستدان آپس میں نہیں کریں گے مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ بالکل. اچھا اس پہ ایک بات کیوں نہیں ہوتی؟ اعتماد کا فقدان ہے ساری سیاسی جماعتوں میں. اب میاں صاحب کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا اگر وہ اس الیکشن کے بعد، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ بھی چاہتے ہیں ریسیٹ، وہ چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں کام کرے، اور سب کو پتا ہے کہ آئینی حدود کیا ہیں. ایگزیکٹلی سب کو معلوم ہے آئینی حدود کیا ہے اس ملک میں، اینڈ ایوری شوڈ اسٹے ان دوز لمٹس. تو ان کے پاس یہ موقع تھا سنہری، وہ کہہ دیتے کہ مجھے جی فارم 47 والی جیت قبول نہیں ہے. ان کی طرف سے صرف ایک یہ آواز آتی نا تو آپ دیکھتے کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ایک طرف کھڑی ہو جاتی. اس وقت ہم اکیلے اور دے آر بینیفیشریز. ان کو شک ہی آپ پر یہ ہے کہ ہم نے اگر اس نظام سے 2 قدم پیچھے ہٹائے، آپ بھاگتے ہوئے وہ قدم لے کر اس طرف چلے نہیں کاشف، ہم سارے ایک طرف کھڑے ہو جاتے. اس وقت ہم اکیلے اس طرف کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ اب دیکھیں مولانا فضل الرحمان اور ہماری خوف یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں ہم نے یہ جگہ خالی چھوڑی، تحریک انصاف یہ جگہ پر کر لے گی، وہ ڈیل کر کے آ جائیں گے. ہاں، اور اگر ہم دونوں نے چھوڑ دی تو پیپلز پارٹی آ جائے گی. تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا، ایک فقدان ہے اعتماد کا. اب اس کو آپ کس طرح پار کر سکتے ہیں، کس طرح پور کر سکتے ہیں، اس کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر کوئی یکجا ہو کے ایک ہی چیز کہے کہ فارم 47 جو ہے وہ جعل سازی ہے. آپ نے جمہوریت کو سبورٹ تو چھوٹا لفظ ہے، آپ نے جمہوریت کا قتل کر دیا پاکستان میں. آپ نے $180 ملین الیکشنز پہ خرچے، اور وہ الیکشن ہی بے معنی تھا کیونکہ آپ نے لوگوں کے ووٹ تو گنے ہی نہیں.
آپ اینڈ یہ دیکھیے ہمارے سے بڑھ اس سے کے زیادہ پیسے تو کسی نے گندم میں بنا لیے. ہاں 80 بلین رفلی نو آئیڈیا, لیکن رف آئیڈیا میں نے یہی تو ہے آپ کو کہ بتایا کہ یہ ہر دفعہ جتنے پیسے ہم نے transaction- الیکشن پہ لگائے اتنے ہی کسی نے بنا لیے. لیکن اب دیکھیں لیٹس اس کو کسی ڈائریکشن میں لے کے چلتے ہیں نا. ملک صاحب, یہ جو اعتماد کے فقدان کی بات ہے وہ اس طرح, میں آرگومنٹ آپ کا سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کا آرگومنٹ کیا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تمہاری سیٹیں واپس کریں, میرا نہیں خیال بات ایسے آگے چلے گی. ایک ہولسٹک ڈائلاگ پیکج ہوگا جس میں رولز آف دا گیم سب طے کریں گے آپس میں بیٹھ کے کہ یہ رولز آف دا گیم ہے, جو بھی گورنمنٹ میں آئے گا ان اصولوں سے, اور اس کا کمپرومائز نہیں. کسی کو یہ مجھے نہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف بالکل کرپشن کے اپنے آرگومنٹ کے اوپر کمپرومائز نہ کرے, بالکل کمپرومائز نہ کرے کسی اور کوئی اصول پہ کمپرومائز نہ کرے. لیکن گفتگو پھر بھی سیاستدانوں کو بیٹھ کے کرنی پڑے گی ملک صاحب. اینڈ دین آئی ایم شیور یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس. دیکھیں میں تو آپ کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں, 100%. مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا کھیل ہے وہ پرزنرز ڈائلما ہوتا ہے نا, یہ تو ایسے جیسے کوئی اسٹرکچرڈ سی گیم ہے. 1957 1956 پتہ نہیں کب سے اسٹرکچر ہوئی ہے, اور وہی کھیل بار بار, کھیل کا ماڈل بھی نہیں بدلتا, وہی ماڈل بار بار سامنے آ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. نتیجہ بھی ماڈل بھی وہی ماڈل ہے, وہی نتیجہ ہے, وہی عدالتیں ہیں, وہی سب کچھ ہو رہا ہے, کوئی چیز بدلتی ہی نہیں ہے ملک میں. اب بھٹی صاحب کہہ رہے تھے پہلی دفعہ, مجھے لگ رہا تھا دوسری دفعہ, یہ کیونکہ پہلے زمانے میں ان کا خاندان بڑی دیر سے متحرک ہے سیاست میں, یہ کہیں گے 5ویں مرتبہ. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. فارم 46 45 کی ڈیبیٹ کیوں چلی؟ کیونکہ فارم 45 ایشو ہو گیا. 2018 میں تو ہوا ہی نہیں, تو ڈیبیٹ کیسے چلتی؟ ایشو ہی نہیں ہوا, فارم ہی دینے سے انکار کر دیا, لوگوں کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اور بولا یہ اعلان ہے. ٹی وی آپ نے کہا, انہوں نے کہا وہ بند ہو گیا ٹرانسمیشن, آج بند ہوا فون یا RTS 2013 میں بھی بند ہوا تھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں 13 میں بند ہوا, 18 میں بند ہوا, 2024 میں میں تو بند آپ کو ہوا. 57 تک لے گیا ہوں کہ آپ وہاں سے شروع ہو جائیں, چلتے آئیں تو آپ کو لگے گا کچھ بھی بدل نہیں رہا. تو اب آپ یہ آگے کہیں چلیں سر, کہ اس کو مذاکرات کیسے بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. جب تک ہم بیٹھیں گے نہیں, یہ تو میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ بیٹھیں گے تو, مثلا میں نے کئی دفعہ اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی, میں نے کہا آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں, انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. تو میں نے کہا آپ حکومت بنا لیں. آپ حکومت بنا لیتے تاکہ یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ آپ کی سپرویژن میں ہو جاتی. جب آپ کو دعوت دی پیپلز پارٹی نے, اور جب ہم نے بھی کہا کہ آپ بنا لیں حکومت, تو بنا لیتے. دیکھیے نہیں بھی بنتی تو آپ کے سامنے آج یہ میں عذرداری, یہ تو میں نہیں پیش کرتا کہ آپ نے کیوں نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام جواب تو غلط ہیں. چاہے آپ حکومت بنا لیتے اور ہم سے بات کرتے, چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھیں اور سب مل کر بات کریں, چاہے آپ کیا وہ آپ کو ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیے سنیں آپ ایک سسٹم کے بینیفیشری ہیں؟ مجھے لگتا ہے نہیں سر سن لیں جی, میں تو آپ ایک جواب دے رہا سسٹم ہوں. کے بینیفیشری ہیں, آپ کو فائدہ ہے ایک خرابی کا, جو 2024 کی خرابی ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا. کیا یہ آپ پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے بالاتر ہو کے ان گڈ فیتھ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں دو آپ کو پہلے غلط جواب دیتا ہوں پھر صحیح جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون کس پہ, کون بینیفیشری کس چیز کا ہے.